سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم جی، ویری وارم ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست۔ آج ہمارے آپ سب کے پورے پاکستان کے، اب تو میں کہہ دوں گا کہ بی ایل اے کے بھی دادا رضی دادا ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت خبریں ہیں گرم گرم ان کے پاس، تو ڈائریکٹ ان کے پاس جائیں گے۔ دادا کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اگر بی ایل اے میرے ہتھے چڑی ہوتی تو اس قدر خراب نہ ہوتی جتنے وہ خراب ہیں۔ یہ ٹویٹر پہ ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں یا آپ کے ویلاگ سنتے؟ نہیں، ہماری کلاس بھی پڑھے ہوتے وہ پھر بھی خراب نہ ہوتے۔ آپ کی کلاس کے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں؟ ہاں، اتنے خراب نہ ہوتے۔ اگر ایسے ہوتا، کیونکہ آپ نے بھی، تو میں آف ٹاپک جا رہا ہوں، آپ نے بھی 3 یونیورسٹیز میں پڑھایا، کوئی اسٹوڈنٹ رہا ہو اگر آپ کا؟ نہیں، ان میں نہیں ہے، ہمارے دوسری سائڈ پہ۔ اچھا، سائڈ میں نہیں؟ ہاں، ہمارے جو آپریشن کرنے گئے تھے ارے ان میں سے ایک ٹویٹ آیا آپ کا بڑا پیارا، اور اس طرح میرا مورال ہو گیا کہ ایک جوان کا آپ کو میسج آیا کہ میں جا رہا ہوں تو میری شہادت کی دعا کریں، تو وہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں کیا فیل ہے؟ وہ نا، اب وہ تو جذباتی ہو کے تھا نا، تو میں بھی جذباتی ہو گیا کہ اس کی شہادت کی دعا ہم کیوں کریں؟ ابھی تو اس سے ہم نے بہت سارا کام لینا ہے، اس نے ابھی خدمت کرنی ہے اس ملک کی، اس ملک کی، اس دین کی، اس ادارے کی ابھی بہت خدمت کرنی ہے، تو ہم اس کی شہادت کی دعا کیوں کریں؟ وہ کامیاب و کامران لوٹے، وہ غازی بن کے آئے اور فتح پا کے آئے دشمن کے۔ اچھا، یہ ابھی بی ایل اے کے جو یہ ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے جو جعفر ایکسپریس والا، اس میں ایک خبر چل رہی ہے کہ 100 افراد وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، یہ جو حملہ تھا، اسے آپ پاکستان کا 9/11 بھی کہہ سکتے ہیں، 9/11۔ اوکے، اس حملے کے اندر 3 قوتیں بیک وقت روب عمل تھیں۔ اوکے، اس حملے کی اطلاع میرا خیال ہے ہمارے پاس ہونی چاہیے جب امریکہ نے ٹریول ایڈوائزری جاری کی تھی بلوچستان اور KPK کے حوالے سے کہ ان 2 ضلعوں میں ہمارے لوگ سفر نہ کریں۔ یہ حملہ جو تھا، اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کا ماسٹر مائنڈ یا پلانر یا ایگزیکیوشنر جو تھا وہ مزار شریف میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، افغانستان میں۔ اچھا، اس وقت افغانستان تقریباً عملاً 5 حصوں میں تقسیم ہے۔ قندھار اور غزنی تک کا جو یہ پٹی ایک جو بنتی ہے، اور اس کے پچھلی سائڈ کے اوپر وہ جو جہاں پہ ہزارہ ہوتے، بامیان، اور بامیان سے ہرات تک، میں قندھار سے غزنی تک ایک پٹی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علاقہ جو ہے وہ ہیبت اللہ اخوند زادہ صاحب کی زیر نگین ہے۔ وہ ہرات والے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایران سے جوڑتے ہیں، بامیان والے ان کو ادھر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو تورخم سے جلال آباد اور کابل تک کا یہ سارا علاقہ جو ہے یہ حقانیز کے زیر اہتمام ہے۔ پنجشیر کے اندر احمد شاہ مسعود جو ہیں، ان کے صاحبزادے کا نام بھی احمد شاہ مسعود ہی ہے، وہ اپنا قبضہ باقاعدہ بحال کر چکے ہوئے ہیں۔ اور مزار شریف پہ جنرل رشید دوستم صاحب کا اثر و رسوخ ہے۔ پچھلے دنوں ایک چینی انجینئر کو وہاں پہ قتل بھی کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ وہ صاحب موجود تھے جو تھرایا کے ذریعے ان دہشت گردوں کے ساتھ رابطے میں تھے، اور انہی تھرایا فون سے جو ان کے پاس تھے، بعض انڈین کے ساتھ بھی کنیکٹیویٹی کے یا کنیکشن کے ٹریسز ہم نے پکڑے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک تو یہ ہوا نا، یہ ملٹیپل فورسز نے مل کے ویل پلانڈ اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اس اٹیک کو۔ اگر آپ کو یاد میں دلاؤں تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اوپر انہی BLA کے دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا۔ اچھا، اور وہاں پہ جب ان کو دروازے پہ پھڑکا دیا گیا تھا، لیکن جب ان کا سامان کھولا گیا تو اس سامان سے پتہ چلا کہ یہ 3-4 روز کی تیاری کر کے آئے تھے، جو ان کے پاس کھانے کا سامان تھا، یعنی انہوں نے وہاں پہ 3-4 روز تک رہنا تھا، اور لکھی ہوئی ان کے پاس مطالبات کی ایک فہرست بھی برآمد ہوئی۔ بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ جو تھے، یہ بھی انہوں نے نہ صرف کہ کھانے پینے کے لیے 3-4 روز کا اہتمام کیا تھا، بلکہ انہوں نے میڈیائی وار کے لیے بھی 3-4 روز کے
مٹیریل کا اہتمام کیا ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے. جس طرح 8 فروری کو ہونے والی ووٹنگ اور دھاندلی کی ویڈیوز 4 جنوری کا میرا ولاگ ہے، میں نے بتا دیا تھا کہ بن رہی ہیں. جی بالکل بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی مٹیریل پہلے پرووائڈ کر دیا گیا تھا. وہ ویڈیوز اے آئی کی اور پرانی ویڈیوز ری میک کر کے وہ سارا کچھ ان لوگوں تک پہنچا دیا گیا تھا. اب اس بیک گراؤنڈ میں جو میں نے کلیم کیا ہے، اب آپ آفتاب اقبال، معید پیرزادہ اور باقی لوگوں کے، عمران ریاض وغیرہ کے ولاگ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اوکے یہ تو 3-4 روز آپریشن چلے گا، اس کے لیے مٹیریل رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. آپریشن 6 گھنٹے میں ختم ہو گیا. جب فیصلہ کیا گیا کہ کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے. ہماری حکومت کے بڑوں نے سر جوڑ کے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اگر ایک کے ساتھ مذاکرات کر لیے تو پھر ہمیں بھگتنا پڑ جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. 2 ٹوک فیصلہ ہوا. ایک تو یہ اس کا پہلو، اس کو یوں لے لیں. اور اس کے بعد میرا خیال ہے 4 سے 6 گھنٹے میں افطاری سے پہلے معاملہ نپٹا دیا گیا اور فیصلہ صبح 11 بجے کے قریب ہوا ہے. تو اب اس دوران دیکھ لیں 6-7 گھنٹے کے اندر سارا معاملہ نپٹ گیا. بالکل. اور اتنی پرفیکشن کے ساتھ نپٹا ہے، پیشہ ورانہ مہارت کی انتہا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے برودی جیکٹ پہنی ہوئی، ہاتھ میں اس کے ریموٹ ہے اور اس نے انگوٹھا دبانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو سنائپر نے یا ڈرون بھی استعمال ہوئے، مجھے نہیں پتا کس نے ہٹ کیا، لیکن اس کو اتنی پرفیکشن کے ساتھ ہٹ کیا کہ وہ بٹن نہیں دبا سکا. کیا بات ہے، کیا ایکوریسی ہوگی. اور ایٹ اے ٹائم وہ 3 یا 4 جو لوگ تھے ان کو ایسے لڑکا دیا. ایٹ اے ٹائم کٹے کہ ایک کو ٹائم ملے پتہ لگ جائے کیا تو ایک یہ دیکھ کے کہ وہ اس کو کر دیا وہ وہاں پہ نہ کر دے بلاسٹ اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. ایک اس کا یہ پہلو بھی آپ کے مد نظر رہنا چاہیے. دوسرا بات یہ کہ پورے اس آپریشن کے درمیان جو ہمارے اس کے جوان ہیں نا، ایس ایس جی کے جوان، ان کو میرا مطلب ہے چوٹ تو آئی ہوگی لیکن کوئی ان کی کیجویلٹی نہیں ہے. جب سے یہ سٹارٹ ہوا انہوں نے ٹیک اپ کیا اس کو، جب سے انہوں نے ٹیک اپ کر لیا. نہیں، اس دوران آپریشن کے دوران ایف سی کے کچھ اہلکار ایک شہید ہوئے ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں 4 شہید ہوئے ہیں، لیکن میرے پاس جو اطلاع ہے وہ 1 کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ تو ہو گیا اس کا ڈومیسٹک پہلو. ٹھیک ہے. آپ نے کبھی جاپنیز مووی دیکھی ہوں جس کے اندر وہ ننجا فائٹر ہوتے ہیں تلواروں کے ساتھ، اور وہ دشمن کی گردن اڑا بھی چکے ہوتے ہیں بالکل اور پتہ نہیں چلتا. ایسا ہی یہ ایسا پرفیکٹ آپریشن ہوا. کیا بات حقیقت. مطلب اپنا نصرت جاوید صاحب نے کہا اور بالکل بجا کہا کہ یہ آپریشن جو ہے یہ وار کالجز کے اندر باقاعدہ ماڈل کے طور پہ پڑھایا جائے گا. جس طرح اس کی ایگزیکیوشن کی گئی، ایئر فورس کو بھی انوالو کیا گیا. ٹھیک ہے. اور ڈرون بھی تھا وہاں پہ، سارا کچھ تھا. لیکن یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. جو بات ہو نہیں رہی وہ میں نے آپ کو بتانی. ہمیں عالمی ادارے اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کے صوبے بلوچستان کے اندر یہ دہشت گرد موجود ہیں. ٹھیک ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہاں پہ ریٹ ختم ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ لے پکڑے دہشت گرد. ارے ہائے 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 کیا بات. ہم شریف اللہ کو بھی پکڑتے ہیں، 8 دیگر افراد کو بھی پکڑتے ہیں اور ان سب کے حوالے کر دیتے ہیں. اب اس کا جواب آنا تھا، کیونکہ دیکھیے افغانستان کیا کہہ رہا ہے، ان کا ترجمان کیا کہہ رہا ہے کہ جناب وہ جو ہے اپنا پاکستان کے اندر داعش کے ٹریننگ کیمپس موجود ہیں اور پاکستان جو ہے وہ داعش کے جو ہیں وہ خود کش ان کو ہمارے ہاں بھیجتا ہے. اور یہ پروپیگنڈا وہ پچھلے 5-7 ماہ سے کر رہا ہے. اس پروپیگنڈے کو انڈیا بھی اون کرتا ہے. ٹھیک ہے. امریکہ میں کہتا ہے یار یہ بات کر رہے ہیں، آپ کے ہاں یہ لوگ موجود ہیں تو دیکھ لیں ذرا، ہم ان کو پکڑ کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اب ان کا تو پروپیگنڈا جو وہ پچھلے 6-7 ماہ سے کہہ رہے تھے وہ اڑ گیا نا. انہوں نے اس کا رسپانس دیا ہے یہ والا کہ نہیں ان کی کوئی ریٹ نہیں ہے.
انہوں نے اس کا رد عمل دیا اس کا، بالکل ٹھیک ہے، کہ اب دیکھیں ہم ٹرین پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. جی جی، تو ہم نے سارا نپٹا دیا کہ نہیں بھائی ہماری ریٹ ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس جگہ پہ بھی ریٹ ہے جو کہ سڑک سے 26 کلومیٹر دور ہے. جی بالکل، جہاں تک کوئی پیوڈ رستہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، جہاں پہ ان سرنگوں پہ متعین FC کے اہلکاروں کو کھانا بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. ہماری وہاں پہ ریٹ ہے. 100% ثابت ہو گیا. یہ آپ نے ثابت کیا. پھر اس کا جواب کھسیانی بلی کھمبا نوچے، وہ جنڈولا کے اندر اٹیک ہوا. جی ظاہر ہے ایکسپیکٹڈ تھا. جی جی، اس طرح کے اٹیکس ابھی اور ہوں گے کیونکہ آپ نے ان کا پورا بیانیہ الٹ کے رکھ دیا. لیکن کیا اب BLA کو مکمل وائپ کرنے کا یعنی کہ نہیں، BLA کے لیے کبھی بھی ہماری ریاست کی آنکھوں میں محبت کی چاشنی نہیں اتری. BLA انوانٹڈ ایلیمنٹ تھا. اور اگر آپ ان کے ہمدرد پنجاب کے صحافیوں کا نقطہ نظر سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے اتنے معاہدے کیے تھے پختونوں کے ساتھ یا افغانوں کے ساتھ، افغان دہشت گردوں کے ساتھ. یہ ملا جو اس وقت منگل باغ وغیرہ یہ سارے وہی ہیں نا جو پہلے معاہدوں میں تھے. جی جی، ٹھیک ہے، آپ نے اتنے معاہدے کیے تھے تو بلوچوں کے ساتھ تو کوئی معاہدہ نہیں کیا. ہاں جی، یہ ان کا ایک آرگومنٹ ہے. ان کے ساتھ بھی معاہدہ ہونا چاہیے. جی 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 بالکل. ہاں جی، یہ ایک آرگومنٹ وہ کرتے ہیں. بالکل جی، بالکل ہو رہا. ان کے ساتھ بھی معاہدے کے دروازے بند ہو چکے ہوئے. اگر آپ کو میں عرض کروں تو اس وقت ریاست کی ایک پالیسی تھی، پرو طالبان پالیسی. بالکل ٹھیک ہے، اور ریاست جو تھی وہ ایک حالت جنگ کے اندر تھی. اگرچہ وہ جنگ کسی کی تھی لیکن وہ ریاست کی پالیسی تھی. جب ریاست نے ریپیٹریٹ کرنے کا فیصلہ کیا کہ نہیں یہ ہماری جنگ نہیں، ہم پیچھے ہٹ جائیں، تو یہ والی لائبلٹیز جو تھیں یہ ہم نے اتار پھینکنا چاہیے. وہ نہیں اتر رہی. اب انہیں کھینچ تان کے اتارنا تو ہے. بالکل ٹھیک ہے، پرانی پالیسیز کے مخالف سمت میں جاتے ہوئے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ادھر ان کا پچھلے دنوں پھر میٹنگ ہوئی ہے 12 کو. اوکے، ٹھیک ہے، 12 مارچ کو ان کی بلوچستان میں کالعدم TTP المعروف خوارج اینڈ BLA کی میٹنگ ہوئی ہے ایک موضوع کے اوپر. اور اس کے بعد پھر یہ جو ایگزیکیوشن تھی یہ جوائنٹ ایگزیکیوشن تھی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا، اس میں ایک بات میں ایڈ کروں کہ آپ کے فگرز اور DG صاحب کے فگرز تھوڑے سے چینج آئے. ہاں، ہونے بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایگزیکٹ فگر کوٹ کر دیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے درست نہ ہوں. ٹھیک ہے، اوپر نیچے رکھ کے بات کی گئی ہو نا. اگر آپ ایگزیکٹ کوٹ کرتے ہیں تو اسٹریٹجی اگلی فیوچر کی اسٹریٹجی کرافٹ کرنے کے اندر مسائل ہو سکتے ہیں. یہ وہی آپ کی اسٹریٹجی جو آپ نے 16 کو عمران خان کو ریلیز کروانے والی بتائی تھی. نہیں وہ تو میں نے رپورٹ کیا تھا، جیسے جیسے وہ کر رہے تھے ویسے ویسے ہم آپ کو بتا رہے تھے. اچھا، یہ جتنا بھی واقعہ ہوا، لیکن اس میں ایک بات جو ہم نے پچھلی دفعہ شاید کی یا نہیں کی کہ اگلے 3 ماہ ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے کیونکہ 3 ماہ ان کا ستارہ جو ہے وینس وہ زوال میں ہے. جی، وینس نے اپنا کام کر گئی ہے. ہاں جی، کر گئی آپ نے کہا تھا، ہمیں تو وہی پتہ ہے. اچھا، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جو بھی واقعہ ہوا، اس واقعے کے ساتھ جو یہ BLA کا جعفر ایکسپریس کا ہوا، سب سے امپورٹنٹ ایک پاکستان میں ایک سائبر اٹیک ہوا اور پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا سائبر اٹیک. اب اور کیا وجہ تھی اتنا متحرک؟ آپ کچھ تو اس پہ بتا ہی چکے ہیں لیکن اس پہ آپ تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں گے؟ نہیں، میں اور کیا روشنی ڈالوں. پتہ ہے کون سے لوگ ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کرائے کے دستیاب لوگ ہیں، ان کو کوئی بھی ہائر کر سکتا ہے. PTI زیادہ پے کر سکتی ہے، وہ زیادہ ان کو ہائر رکھتی ہے چونکہ ان کو میکسیمم ہائر کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں گا. PTI جب تک اقتدار میں نہیں آئی، ایون میں اقتدار میں آنے کے بعد بھی ہر ہفتے وہ سروے کراتے تھے پاکستان کے میجر سٹیز کا، جس میں وہ فیل لیتے تھے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اندلیب عباس سے لے کے سب لوگوں نے سروے کی کمپنیاں بھی لانچ کر دی. جی، فرینکلن کوے انہوں نے. ٹھیک ہے، وہ سروے کر کے دیتی تھیں. میں
ملٹی نیشنل کمپنی ہوں, میں نے ایک کنزیومر سروے کروانا ہے, آپ سروے کرنے والی کمپنی ہے, میں آپ کے ساتھ سال میں 1 مرتبہ آؤں گا جی, وہ جو ہفتے میں ایک اسائنمنٹ دے رہا ہے وہ تو سر پہ بٹھائیں گے نا. گیلپ پاکستان اچھا ادارہ تھا جی, ڈاکٹر شفیع گیلانی کا, تباہ ہو گیا. مطلب ایک تو ان کے صاحبزادے یوتھیا وائرس کا شکار ہو گئے, لیکن دوسرا انہوں نے پیسے کے لیے اس ادارے کی کریڈیبلٹی ہی ختم کر لی, تباہ و برباد کر لیا اس کو. کیوں؟ ہر ہفتے اسائنمنٹ مل رہی ہے, ہر ہفتے پیمنٹ آ رہی ہے. کجا کے کوئی ملٹی نیشنل کمپنی یا کوئی نیشنل کمپنی سال کے بعد آپ سے پوچھے گی کہ یار اس سال کی اسٹریٹجی بنانی ہے, ذرا ہمیں کنزیومر بیہیویئر بتا دیں. ٹھیک ہے, اس کی بجائے یہ وٹ پیپل آر تھنکنگ اباؤٹ, وہ ہر ہفتے ان کو اسٹریٹجی چاہیے, فیڈ بیک چاہیے, اس کے اوپر اسٹریٹجی بنتی ہے, نیریٹو جو ہے وہ تخلیق ہوتا ہے. تو پاکستان میں یہ بہت ہوا ہے, مطلب یہ ہوا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے ہاں سرویز کے ادارے جو ہیں وہ اپنا کریڈیبلٹی ہی کھو گئے. جی, یہ خاص بنائی گئی تھی آئرس کمیونیکیشن, اور یہ فرینکلن کبھی اندیب بابا صاحبہ جس کو دیکھ رہی تھیں. چلیں اب تو ان کا کام ہی میں تو ویسے ہی ان سے پرانی یاد اللہ ہے. تو بات کیا ہم کر رہے تھے کہ یہ جو ایک اٹیک ہوا سائبر اٹیک, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سائبر اٹیک جو ہے یہ بھی ویل پلانڈ تھی. ہم وہ آئی ڈیز دیکھ رہے تھے, ایسی آئی ڈیز ہمیں نظر آئیں. مثلا میری ذات کے اوپر بھی سائبر اٹیک آیا, لیکن وہ پیپلز پارٹی کے آئی ڈیز بنا کے کیا گیا. میں نے وہ پیپلز پارٹی کی آئی ڈیز جو ہیں وہ اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھی. اچھا, ہاں جی, ون ٹائم وہ اپیئر ہوئی, ہمیں گالم گلوچ کیا, لوگوں کو ہمارے اوپر لعنت بھیجنے کے لیے انوائٹ کیا, اور وہ غائب ہو گئی, اور شاید اس کے بعد وہ پھر نظر نہیں آئیں گی. یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ بالکل حقیقت. ٹھیک ہے, یہ لوگ وہ ہوتی ہیں, یہ انہوں نے 1000 2000 آئی ڈیز جو ہیں, مثلا اس پورے کے اندر 19,000 آئی ڈیز نے حصہ لیا ہے, 19 سے 20,000. ٹھیک ہے سر, میں نے کہا کہ اٹ از پاسبل اینڈ اٹ از پاسبل. یہ 19,000 آئی ڈیز جو ہیں وہ 9 لوگ آپریٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, ڈیجیٹلی میکینیکلی وہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں. 19,000 بندہ نہ ہو ان کے پیچھے, وہ ایک پرسیپشن بلڈ کرنے کے لیے آٹومیشن کی ہو, وہ اس کو کمپیوٹر باٹس کے ذریعے وہ آپریٹ کر رہے ہوں. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ ہوا ہے. اچھا, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کہ چند صحافی جو کہ اور ایسا تاثر بھی ہے کہ انہوں نے معافیاں مانگی, سب کچھ کیا, وہ پھر بھی خبر یہ دے رہے تھے کہ BLA نے وہ یرغمال عالم کو خود چھوڑ دیا. میں ایک کا تو نام بھی اگر معذرت کا کوٹ کروں, ملیحہ ہاشمی صاحب ہے. وہ صحافی تو نہیں, وہ PTI کی ورکر تھیں جن کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے PTV میں اینکرنگ دے دی گئی. اچھا, صحافی تو کبھی بھی نہیں رہی. اچھا, وہ PTI کی نہ انہوں نے صحافت کی ہے. اینکر صحافی تھوڑی ہوتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے. یہ کبھی بھی نہ انہوں نے ریگولر صحافت کی ہے, نہ کسی صحافتی ادارے میں کام کیا ہے. وہ PTI کی سوشل میڈیا ٹیم کی رکن تھیں, اور جب ان کی حکومت آئی تو ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا, PTV میں ان کو جاب دے دی گئی. وہاں پہ ان کو اینکرنگ کا بڑا شوق تھا, تو انہوں نے اس پہ ہاتھ سے یا زبان کھول لی. اس کے بعد ان کے منہ میں جو کچھ آتا ہے وہ کر دیتی ہیں. ان کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آرٹیکل 6 کے اندر فال کرتی ہیں. ٹرینڈ افغان دہشت گرد بھی انہوں نے زمان پاک پہنچائے تھے ایک دفعہ. تو میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ اس طرح کے بے شمار اور لوگ ہیں, کیا کوئی ریاست کی اسٹریٹجی ہے ان کے بارے میں کہ نرمی؟ پتہ نہیں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. مطلب قانون تو یہی کہتا ہے. اب وہ کس کا اثاثہ ہے, یہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے. بالکل, چلیں ہم اپنی آخری خبر کی طرف چلتے ہیں, اور یہ خبر ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے. شاید آج اس پروگرام کے کوئی سننے میں آ رہا ہے کہ 25-26 گھنٹے بعد یہ خبر ریلیز ہو, لیکن آپ ایک بریکنگ دینے والے ہیں. کوئی IMF کے ساتھ؟ کوئی بریکنگ نہیں ہے. IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے. ہم نے کہا بھائی 12,800 اکٹھے نہیں ہو رہے. اچھا, انہوں نے کہا کتنے ہو رہے ہیں؟ ایسے کہا جی 700-800 ارب روپے کا گھاٹا ہے. انہوں نے کہا کوئی گال نہیں, دے دینے. ٹھیک ہے, کوئی گال نہیں. ہم نے کہا جی ہم نے ملازمین جو ہیں ان کی جو انکم ٹیکس ہے جو کٹتا ہے بہت زیادہ ہو گیا, کمی کرنی ہے, وہ بھی ہم نے منا لیا. پٹرولیم کے اوپر ہمارا ان کے ساتھ, اور بجلی کے پرائسز کے اوپر ہمارا ان کے ساتھ میچ ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ 60 روپے پیٹرول کی پرائسز کم ہو. حکومت پاکستان چاہ رہی ہے. واہ, کیا بات ہے. اور ہمیں IMF جو ہے وہ لیوی اڑانے کی اجازت دے دے, تاکہ عام آدمی کے لیے ہم کہیں کہ دیکھیں ہم نے کتنا بڑا کام کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار, آپ پہلے اپنے قرض ورز پورے کر لو, جو انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے اسے ذرا نیچے لے آؤ, تو پھر آپ کر لینا. یہی ہم بجلی کے لیے بھی چاہ رہے ہیں کہ
یہ جو ہم نے ری نیگوشیٹ کیا ہے مختلف بجلی گھروں سے، اس کے لیے جو فائدہ ہوا ہے وہ ہم ٹرانسفر کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس سے آپ پہلے قرض ادا کر لیں جو آپ نے پچھلے کو 2-3 سال کے اندر کھڑا کر لیا. تو اس طرح کے بنیادی چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہت ہم پیٹرول اور تھوڑا بہت بجلی کے حوالے سے بھی ان کو منانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو شہباز شریف صاحب کے پاس بہت اچھا کیس ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے آئندہ الیکشن کے اندر. یہ بہرحال اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ اس دفعہ اگر ہم نے 12,000 بھی اکٹھا کر لیا تو اگلی دفعہ ہمیں 15,000 ارب روپیہ اکٹھا کرنے کا ٹارگٹ ملنے جا رہا ہے. ارے وہ بھی پورے کرنے کہیں نہ وہ کہیں بھی پورے کریں ہو جائیں گے. آپ کی معیشت جو ہے وہ 3% ٹاپ گئی، 3 سے 3.5% ہو گئی، تو اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں جاتے ہوئے، ویسے تو 3 مہینے کے لیے آپ کو کسی نے کہا تھا کہ ان کا نام نہیں لینا، لیکن آخری صرف چپ ان، اس میں ایک خاص شخص کو کیا صورتحال ہوگی؟ کیونکہ ابھی لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جب پتہ لگا ہوگا اس بارے میں تو ایک تو ان سے ملے بغیر ان کا تجزیہ آ جاتا ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر. وہ پتہ نہیں کس طرح لکھتے ہیں کہ خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے بیان. ابھی بریکنگ نیوز آتی ہے تو کون سا کنیکشن ہے؟ خان صاحب کو فون دیا ہے، بتاتے ہیں کہ خبر آئی ہے، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ بیان دے دیتے ہیں، کیا چکر ہے؟ نہیں، وہ ظاہر ہے کہ جو ان کے ہینڈلر ہیں انہوں نے ان کو ایک براڈ پرسپیکٹو بتایا ہوا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا خان صاحب اپنی جب وہ باہر تھے تب بھی اپنی ای میلز خود نہیں لکھا، اپنے پوسٹ خود نہیں لکھا کرتے تھے. آپ تک آتی تھی؟ میرے تک بعض پوسٹیں ان کی آئی ہیں کہ اس کی کافشین درست کر دیجئے، اس کی تو وہ مختلف لوگوں کو خود فون کر کے کہتے تھے کہ اس موضوع کے اوپر مجھے ذرا مسالے دار قسم کی کوئی پوسٹ لکھ کے بھیجیں. تو وہ لوگ تو آزاد ہی ہیں نا جو لکھ کے بھیجا کرتے تھے. لیکن ایک بات آپ نے سنی جو ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں کہی تھی کہ ان کے اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ کیمپ نہیں لگے گا. جی اب باقاعدہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی نہیں لگے گا. یہ مجھے ویسے جاتے ہوئے مجھے پتہ نہیں، ہم اس کے بارے میں بات ضرور کریں گے کہ کچھ ہے آپ کے پاس کوئی موکل چھوکل آپ نے قابو کیا ہوا ہے. اتنی پہلے ہو نا 2-4 دن پہلے خبر تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ نے ایک تو آپ نے زیادتی کر دی 16 والی. 16 کو عمران خان صاحب باہر آ رہے تھے، آپ نے اس کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے خبر ڈال کے 3 ماہ ڈیلے کر دیا. 3 ماہ آپ نے ڈیلے کروایا. اب دوبارہ جب ستارہ بام عروج پہ آئے گا تو پتہ چلے گا. وہ وینس صاحب نے ڈالا بھی 14 تاریخ کا جو ڈال گیا. اب آپ نے 3 مہینے بعد پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. تو ایک ان کا یہ شکوہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب آپ ایسی آپ نے یہ جو کیمپ والی خبر بتائی، اب کیمپ کا باقاعدہ انکار ہو گیا ہے. اور ایسا انکار ہے کہ انہوں نے آ کے لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی ہم کیمپ نہیں لگا رہے. یہ پی ٹی آئی نے بتایا. اس وقت تو موکلین نے بتایا تھا نا خاکسار کو آگے کہ کیمپ والی گال کوئی نہیں. اب پی ٹی آئی نے خود بتا دیا کہ کیمپ نہیں لگ رہے. ٹھیک ہے. میں چاہتے ہوئے معذرت کے ساتھ ایک لائن آپ سے اور لوں گا. وہ ایک پھڈا چلا ہے لیما باجی کا نعیم پنجوتا صاحب کے ساتھ، وہ کوئی گالم گلوچ لڑائی ایک دم دب گئی بات. بہت بدقسمتی ہے کہ یہ یہاں تک صورتحال پہنچی ہے. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ پھڈا جینون ہے، دوسرا یہ کہ پھڈا کنکاکٹ کیا گیا ہے تاکہ میڈیا کی توجہ حاصل کر سکے. اور تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں میڈیا کے سامنے سیل کرنے کے لیے. تو گالیاں آپس میں پڑوا دی، آپس میں ایک دوسرے کو. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ نے اس پہ ایک دفعہ بات کی تھی. ہاں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ مطلب کہ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر آخری بات آپ کی اجازت سے آخری فکرہ، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جس طرح سے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اڈیالہ میں جانے والے لوگ بند ہو گئے جس پہ ان کو غصہ چڑھا. انہوں نے بہت کچھ لوگوں نے ان کو پیغام بھیجا، وہ آئے، پھر ان کو اندر نہیں بلایا انہوں نے. تو اس پہ وہ شعر ہے کہ اسی لیے تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے، اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارواں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. چلیے، حقیقتاً بہت شکریہ. لیکن اگر آپ ایک بات جو بہت امپورٹنٹ تھی، کوئی بات اس پہ کر نہیں رہا، جاتے ہوئے اس بتا دیجیے، کیا مروت صاحب خواجہ آصف کو بھی ملے ہیں؟ ہاں. تو پی ایم ایل این کے اندر کوئی انٹری ہونے لگی ہے؟ نہیں، مروت صاحب کو بھی میرا خیال وہی مقام ملے گا جو فیصل واؤڈا کا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ذرا فیصل واؤڈا جو ہے نا وہ تو توپ ہے نا، یہ ذرا میزائل ہوں گے. پروجیکٹائل میزائل جو پہلے اوپر جاتا ہے پھر ایسے. ان گائیڈڈ نہیں ہوں گے. ان گائیڈڈ نہیں، گائیڈڈ میں. پروجیکٹائل میزائل ہیں، وہ بڑے ہرٹ ہیں. ٹھیک ہے. اگرچہ میں ان کا کوئی فین کبھی بھی نہیں رہا. جس طرح ان کی انٹری ہوئی تھی سیاست کے اندر ویسے ہی ان کا ایگزٹ ہوا ہے. لیکن اب انہوں نے کسی نہ کسی کو تو ٹارگٹ کرنا ہے نا اپنے
سیاست بچانے کے لیے, سیاست بچانے, فالوئنگ بھی ہے ان کی اب تو. جی دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. تو اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو جی.